ناظرین، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک اور جنگ چھڑ گئی ہے۔ 7 اکتوبر کی صبح 6:30 بجے جب زیادہ تر اسرائیلی اپنے گھر میں آرام سے سو رہے تھے، اچانک فضائی حملے کے سائرن بجنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہزاروں راکٹس اسرائیلی شہروں پر گرے۔ اسرائیل کی ڈیفنس فورسز کا اندازہ ہے کہ تقریباً 2200 راکٹس فائر کیے گئے، جبکہ حماس کا دعویٰ ہے کہ تقریباً 5000 راکٹس فائر کیے گئے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس ایک آئرن ڈوم سسٹم ہے، جو کہ دنیا کے بہترین ایئر ڈیفنس سسٹمز میں سے ایک ہے۔ جب بھی اسرائیل پر راکٹ فائر کیے جاتے ہیں تو یہ جدید ترین فوجی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے اسرائیل کو محفوظ کرنے کے لیے راکٹوں کو ہوا میں ہی تباہ کر دیتا ہے۔ لیکن حماس نے 20 منٹ میں 5000 راکٹ فائر کیے، جس کی وجہ سے آئرن ڈوم سسٹم ناکام ہو گیا۔ ناظرین، یہ حیرت انگیز حملہ پچھلی چند دہائیوں میں سب سے بڑا ہے جو اسرائیل فلسطین کانفلکٹ میں دیکھا گیا، اور یہ حملہ کسی بھرپور جنگ سے کم نہیں۔ راکٹ حملوں کے علاوہ حماس نے زمینی، سمندری اور ہوا سے ایک ساتھ حملے کا آغاز کیا، اور اسرائیل اور غزہ کی سرحد پر دیواروں کو بلڈوزرز کے ذریعے توڑ دیا گیا، اور بہت سے فلسطینیوں کو اسرائیلی حدود میں داخل ہوتے دیکھا گیا۔ کچھ موٹر سائیکلوں پر اور کچھ موٹر پاور ہینگ گلائیڈرز کو استعمال کرتے ہوئے ہوا کے ذریعے اسرائیل میں داخل ہوتے دیکھے گئے۔ اس کے علاوہ حماس نے سپیڈ بوٹس کا استعمال کرتے ہوئے سمندر سے بھی اسرائیل پر حملہ کیا۔ ناظرین، اس ایک دن میں کئی واقعات رونما ہوئے۔ اسرائیل اور غزہ کی سرحد پر ایک فوجی اڈے پر بھی حملہ کیا گیا اور ایک اسرائیلی ٹینک پکڑا گیا۔ حماس کے ہاتھوں کئی اسرائیلی فوجیوں کو پکڑ کر یرغمال بنایا گیا، اور سرحد پر واقع اسرائیلی دیہات اور شہروں میں حماس کے سپاہی گھس گئے، اور اس صورتحال پر اسرائیل نے جنگ کا اعلان کر دیا، اور اسرائیلی فوجیوں نے غزہ میں فضائی حملے شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں ہزاروں فلسطینی شہری شہید اور زخمی ہوئے۔ ناظرین، آئیے اس صورتحال کے کانٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے نقشے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین مڈل ایسٹ میں واقع ہے۔ اس کے شمال میں لبنان کا ملک ہے، شمال مشرق میں سیریا ہے، اور مشرق میں جورڈن ہے، جنوبی مغرب میں مصر ہے، اور مغرب میں میڈیٹرینین سی ہے۔ اگر ہم دونوں ممالک کو زوم ان کریں تو درمیان کا علاقہ اسرائیل کا ملک ہے، اور فلسطین کے علاقے دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک مغربی کنارے کا علاقہ ہے جو جورڈن کے مغرب میں ہے، اور دوسرا غزہ کی پٹی ہے جو اسرائیل کے جنوب مغرب میں ہے، اور اس کی سرحد مصر سے ملتی ہے۔ ناظرین، مغربی کنارے کی فلسطینی سرزمینوں میں اسرائیل کی بہت سی بستیاں ہیں جو اسرائیل کے کنٹرول میں ہیں، اور اقوام متحدہ اور بہت سے دوسرے ممالک کی طرف سے انہیں غیر قانونی قرار دیا گیا ہے، جبکہ مغربی کنارے کے فلسطینی علاقے ایک سیاسی جماعت فتح کے کنٹرول میں ہیں، اور دوسری جانب غزہ کی پٹی پر حماس کا کنٹرول ہے۔ ناظرین، حماس تنظیم کو بھی بیشتر ممالک دہشت گرد تنظیم سمجھتے ہیں، جن میں کینیڈا، یورپین یونین، اسرائیل، جاپان، آسٹریلیا، امریکہ اور برطانیہ شامل ہیں۔ دوسری جانب برازیل، چین، مصر، ایران، ناروے، قطر، روس، شام اور ترکی اسے دہشت گرد تنظیم نہیں سمجھتے۔ کچھ ملک ایسے بھی ہیں جو صرف حماس کے ملٹری ونگ کو دہشت گرد تنظیم سمجھتے ہیں، مثال کے طور پر نیوزی لینڈ اور پیراگوئے۔ ناظرین، یہ معلومات جیو پولیٹیکلی طور پر جاننا بہت اہم ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک کس طرح موجودہ صورتحال پر مختلف رد عمل ظاہر کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم موجودہ صورتحال کے نقشے پر نظر ڈالیں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ غزہ کی پٹی کو سرخ رنگ میں دکھایا گیا ہے، اور غزہ کے اسرائیل پر حملے کے بعد غزہ کے اسرائیلی سرزمین پر قبضے کو نیلے رنگ میں دکھایا گیا ہے۔ حماس کے فوجی کمانڈر محمد الدائف نے اس حملے کے آپریشن کو الاقصی فلڈ کا نام دیا ہے، اور کہا کہ حماس ایسا اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اسرائیل نے فلسطینیوں پر ظلم ڈھائے ہیں، اور یہ کہ خاص طور پر مسجد اقصی میں جو کچھ ہوا اس کا رد عمل ہے۔ ناظرین، اسرائیل نے بھی جواب میں اپنا حملہ کیا، جسے آپریشن آئرن سورڈ کا نام دیا گیا ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے، جسے IDF بھی کہا جاتا ہے، اپنی بحری، فضائی اور زمینی افواج تیار کر دی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے غزہ میں ڈرون حملے بھی شروع کر دیے ہیں۔ اسرائیل کے انرجی منسٹر نے غزہ میں بجلی کی سپلائی بند کرنے کے حکم نامے پر دستخط بھی کر دیے ہیں، کیونکہ بڑی حد تک اسرائیل کے ذریعے غزہ کو بجلی فراہم کی جاتی ہے۔ ناظرین، بنجامن نیتن یاہو نے ایک ٹیلی ویژن خطاب میں کہا، اسرائیل کے شہریوں، ہم حالت جنگ میں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ غزہ کو اس کی بے مثال قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ حماس نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور اسرائیل یہ جنگ جیت جائے گا۔ ناظرین، اس تنازع میں ایک بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ کس طرح دنیا کی مشہور اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد اس حملے کو روکنے میں ناکام رہی۔
کہا جاتا ہے کہ موساد طاقتور ترین خفیہ ایجنسیوں میں سے ایک ہے۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ ان کے پاس ایسے جاسوس بھی ہیں جو فلسطینی ملٹری گروپ میں موجود ہیں اور جو لبنان، شام اور دنیا کے مختلف حصوں میں بھی موجود ہیں۔ ماضی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ موساد کے ایجنٹس نے بڑے فوجی رہنماؤں کے عین وقت پر قتل کیے ہیں، کبھی گاڑیوں پر GPS ٹریکر لگا کر، کبھی ڈرون حملے کر کے، کبھی موبائل فونز استعمال کر کے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی طاقتور ایجنسی ہونے کے باوجود انہیں یہ کیسے معلوم نہیں ہوا کہ غازہ میں ہزاروں راکٹس کا ذخیرہ تیار کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ غازہ اسرائیل کی سرحد پر کیمرے، گراؤنڈ موشن سینسرز اور وہاں فوج باقاعدہ گشت بھی کرتی ہے، لیکن یہ سمارٹ رکاوٹیں بھی ناکام ہوئیں۔ مگر کیسے؟ ڈومیسٹکلی اسرائیلی حکومت کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسرائیلی نیوی کے سابق سربراہ نے اسرائیلی ٹی وی چینل 12 کو بتایا ہے کہ یہ حکومت کی جانب سے بہت بڑی ناکامی ہے۔ پورا ملک IDF، پولیس اور سیکیورٹی کی اس بڑی ناکامی کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ انہوں نے BBC کو بتایا کہ انٹیلیجنس کی اس ناکامی کے حوالے سے ایک بڑی تحقیق شروع ہو چکی ہے۔ ناظرین، ٹائمز آف اسرائیل کے آرٹیکل کے مطابق مصر کی انٹیلیجنس ایجنسی نے اسرائیل کو بار بار خبردار کیا تھا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، لیکن انہوں نے ان کی وارننگز کو نظر انداز کیا۔ دوسری جانب انٹرنیشنل ری ایکشنز کی بات کی جائے تو امریکی صدر جو بائیڈن نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسرائیل کے حق میں چٹان سے ٹھوس حمایت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ یورپین یونین کے فارجن پالیسی کے سربراہ نے کہا کہ وہ اس حملے کی شدید مزاحمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بین الاقوامی قانون کے مطابق اسرائیل کو اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیلی ہاسٹیجز کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ ناظرین، ایران جو حماس کا اہم حامی رہا ہے، ان کے فارن منسٹر نے کہا کہ حماس کا حملہ فلسطینیوں کے اپنے دفاع کے لیے کیا گیا ہے۔ پڑوسی ملک مصر کی فارجن منسٹری نے کہا کہ وہ اسرائیل فلسطین کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش میں سعودی عرب اور جورڈن سے رابطے میں ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے سرکاری نیوز ایجنسی وافا کو بتایا کہ فلسطین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سیٹلرز اور غیر ملکی فوجیوں کی دہشت گردی کے خلاف اپنی حفاظت کرے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ الفتح پارٹی سے ہیں جو مغربی کنارے پر حکومت کرتی ہے، لہٰذا فلسطین کاز واضح طور پر حمایت کا مستحق ہے۔ ناظرین، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو فلسطین کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں اور فلسطین پر حملوں پر جشن منا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہے، اور دوسری جانب اسرائیل پر حماس کے حملے پر لوگ جشن منا رہے ہیں۔ ناظرین، اسرائیل یہ بھی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنی جوابی کارروائیوں کو ذمہ داری سے کر رہا ہے۔ حال ہی میں فلسطین میں ایک 14 منزلہ عمارت پر فضائی حملہ کیا گیا تھا، لیکن فضائی حملے سے قبل اسرائیل نے 10 منٹ کی وارننگ جاری کی تھی تاکہ عمارت میں رہنے والے لوگ اس سے پہلے کہ اس پر بم گرائے جائے اس سے خالی کر دیں۔ ایسی وارننگ پہلے بھی دی جا چکی ہیں، جیسا کہ اس سال مئی میں اسرائیل فضائی حملے سے پہلے فاطمہ بشیر کے اہل خانہ کو دی گئی وارننگ، یا اگست 2022 میں اسرائیلی فضائی حملے سے پہلے غازہ والوں کو 15 منٹ کی وارننگ دی گئی تھی۔ اگرچہ اسرائیل یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ فلسطینی شہریوں کو ٹارگٹ نہیں کرتا، لیکن سچ یہ ہے کہ اسرائیلی فضائی حملوں میں کئی فلسطینی شہری مارے جا چکے ہیں۔ ناظرین، موجودہ صورتحال کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ جنگ طویل عرصے تک جاری رہنے والی ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔